الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے رسول مکرم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے، تمہارے پسندیدہ مکان تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انسان کی یہ ایک فطری طور پر طبیعت ہے، انسان اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے، دادی دادے سے پیار کرتا ہے، بچے بیٹوں سے پیار کرتا ہے، اپنی بیویوں سے پیار کرتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے پیار کرتا ہے، اور انسان جو اپنا مال کماتا ہے، انسان کو اپنا مال، ظاہری بات ہے ہر ایک کو اپنا مال جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، کاروبار اچھا لگتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو مکان ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے کہ میرا اچھے سے اچھا مکان ہونا چاہیے، بڑے سے بڑا مکان ہونا چاہیے، اور اگر اس کو کہیں کہا جائے نا یار ادھر سے چھوڑ کے کسی اور شہر میں چلا جا تو وہ کہے گا یار کیا ہو گیا، میرا بچپن یہاں گزرا ہے، میری جوانی یہاں گزری، میں اب ایویں ہجرت کر جاؤں، ایویں میں چھوڑ کے چلا جاؤں، میں نہیں جانے والا۔ یہ انسان کے لیے بڑی مشکل اور تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اس کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری چیزیں تجھے اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں نا تو پھر ایسے نہ آنکھوں کی طرف فتربصوا، پھر آنکھیں ٹک ٹکی لگا کے دیکھ اللہ کا عذاب تیرے اوپر کب نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ماں باپ، دادی دادا، بیوی، بچے، کاروبار، مکان، یہ تو جاننے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں ایک طرف، اللہ رسول ایک طرف۔ اللہ رسول سے محبت ہے تو ان سب کو پیچھے کرنا پڑے گا۔ جب بات آئے گی اللہ رسول کی چوائس، تمہیں دو میں سے ایک کرنا پڑے گا، یا اللہ رسول رکھنا پڑے گا یا اولاد، یہ سارا کچھ رکھنا پڑے گا، تو پھر اللہ کہتا ہے چوائس تیری اللہ رسول ہونا چاہیے۔ حضرت صبرہ بن ابی فاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان ابن آدم کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اسلام کے راستے پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے دین اور اپنے آباء اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو۔ شیطان سب سے پہلے ہمیں سبق پڑھاتا ہے، تیرے دادی دادا تیرے جڑے پردادے سن وہ تو سارے بت پرست سن، وہ تو سارے مشرک سن، تو کہڑی لین تے ٹر پیا، یہ کہڑا دین پھڑ لیا ہے۔ آج سارے جو ہے نا یہ اللہ کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے، آج اللہ اور اس کے رسول کے دین کو فرسودہ نہیں کہہ رہے، آج انسان کو شیطان نے برگلایا نہیں دیا۔ حضرت صاحب میں تو حیران ہوں، شیطان کا نام ہم ایک دور میں لوگ لیتے ہوئے ڈرتے تھے، اب تو باقاعدہ طور پر عالمی سطح پر شیطان کا دین پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں اللہ رسول کے دین کی، وہ شیطان کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ شیطان آ کے جناب ان کو سبق پڑھا رہا ہے۔ دوسرا پھر وہ کہتا ہے ابن آدم شیطان کی بات رد کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ انسان جو ہے حضور کا جو غلام ہے، جو اللہ رسول کو ماننے والا کہتا ہے دفع مردودہ شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان کو مردود کو رد کر دیتا ہے، اللہ رسول کا دین قبول کر لیتا ہے، پھر وہ اس کی ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ہجرت کر کے اپنے وطن کی زمین اور آسمان چھوڑ رہے ہو۔ مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جو رسی سے بندھا ہو، یعنی تم ایک اجنبی شہر میں جا کر مقید ہو جاؤ گے، کسی جگہ آ جا نہیں سکو گے، نواں شہر نویں لوگ کنہاں نال جا کے یاریاں نبھائیں گا۔
اتھے تیرے یار بھی رشتہ دار بھی سارے بیٹھے نے، سارے دوست یار محلے دار ساتھ۔ ابن آدم شیطان کی اس بات کو بھی رد کر کے ہجرت کرتا ہے، پھر شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تم جہاد کرنے جا رہے ہو، تم اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالو گے، تم جہاد میں مارے جاؤ گے، تمہاری بیوی دوسرا نکاح کر لے گی، تمہارا مال تقسیم ہو جائے گا۔ ابن آدم اس کی بات کو بھی رد کر کے جہاد کے لیے چلا جاتا ہے۔ جس مسلمان نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ سنن نسائی شریف کے اندر 3134 نمبر پر حدیث پاک۔ حضرت شیطان نے نا اللہ کو چیلنج کیا، یا اللہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا۔ کہاں سے؟ سامنے سے، اور کہاں سے؟ پیچھے سے، اور کہاں سے؟ دائیں سے، اور کہاں سے؟ بائیں سے، چاروں طرف سے میں تیرے انسان کو بہکاؤں گا۔ میرے رب سونے نے ارشاد فرمایا تو نے 2 جگہیں چھوڑ دی، ایک اوپر چھوڑ دیا، ایک نیچے چھوڑ دیا۔ میرا بندہ جب زمین پر میری بارگاہ میں سجدہ کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے گا میں اس پر اپنی رحمتیں نازل کر دوں گا۔ 4 سائڈیں شیطان کی ہیں، 2 سائڈیں اللہ کی ہیں۔ بندہ سجدہ کرے اللہ سے دعا کرے، بندہ زمین پہ سر جھکا دے اللہ اوپر سے رحمتیں نازل کرتا ہے، اور یہ اس کا کرم نہیں ہے۔ حضرت جو ہمارے پاس ہتھیار ہے نا جی شیطان سے لڑنے کا، وہ ہتھیار ہم استعمال ہی نہیں کر رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گر کے جب ہم دعا کریں گے تو رحمت باری اوپر سے نازل ہو۔ حضرت اللہ سکون دے دے نا، اللہ سکون دے دے، اللہ ضمیر کا اطمینان دے دے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ پھر سادہ روٹی میں، سوکھی ہوئی روٹی میں اور نمک میں، مجھے بچپن یاد ہے اچھی طرح، بعض مرتبہ نا جی روٹی سخت ہو جاتی تھی تو پانی میں چینی ڈال کے نا جی ہم اس میں اس کو کر کے نرم کر کے کھایا کرتے، وہ بھی بڑا مزیدار لگتا ہے، وہ بھی ایک بڑا مزیدار چیز لگتی ہے۔ رات کی روٹی پڑی ہوتی تھی اماں جی سویرے چوری بنا کے دے دیتی تھی، وہ بھی بڑی مزیدار لگتی تھی۔ اور اگر اللہ صبر نہ دے حضرت، اللہ اکبر، پھر دنیا کی کوئی نعمت آپ کے جو ہے وہ ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتی، کوئی بھی کائنات کی شے پیٹ کی بھوک ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ اطمینان دے دے، سکون دے دے، صبر دے دے تو حضرت صاحب سوکھی ٹکڑے پانی کے ساتھ بھی بڑے سونے اور بڑے مزیدار لگتے ہیں، اور اگر اللہ صبر نہ دے تو پھر دنیا کی کوئی بھی نعمت آپ کے دل کو ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ کروڑ ہاں مرتبہ احسان ہے اس کا شکر، اس نے ایک رات بھی رب نے ہمیں بھوکا نہیں سونے دی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کا اب یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مال، محبت، اپنے مکانوں بلکہ خود اپنی جانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن سے ہجرت کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ ہم نے جہاد نہیں نہ کیا، یہ دیکھ لو ہمارے اس ٹائم مسلمانوں کا حشر کیا ہوا پڑا۔ حضرت پوری دنیا میں اس وقت ہم نے جہاد نہیں کیا، اور آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا حشر ہوا پڑا۔ جس دن مسلمان جہاد کے لیے اٹھ گیا انشاءاللہ تعالی العزیز سب اللہ کی خیر ہو جانی۔ حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے محبت دراصل اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا معنی ہے، اور آپ سے محبت کی کیا وجوہات ہیں، اور آپ سے محبت کی کیا علامات ہیں، اس کو اگر آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو شرح صحیح مسلم کی پہلی جلد ہے، علامہ غلام رسول صاحب سعیدی نے لکھی ہے، اس پہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی ہے، میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 15 نمبر پر، مسلم شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک موجود۔ حضرت دامن رحمت ہی ہے اس ٹائم صرف آپ کے پاس، حضور کا دامن رحمت جو نجات کا ایک سبب ہے، اللہ رسول کا اس وقت ساتھ جو ہے وہی۔ حضرت زہرہ بن معبد
اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اپنی جان کے سوا آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، مجھے اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے، اس کے بعد ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مومن ہوا اے عمر، اب۔ یہ مسند امام احمد کی 4 جلد میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی جس کو شیطان دیکھ کے راستہ بدل دے، جس کے عدالت کے فیصلے آج بھی دنیا کے اندر مانے جائیں، حضرت ایمان سے بتائیے گا، ایمان سے بتائیے گا، اس کے ایمان کی گواہی حضور اس کو مومن کب کہہ رہے ہیں؟ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیار، اور ان کے ایمان کی گواہی حضور دے رہے ہیں۔ اب ایمان سے بتانا، اگر کوئی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے یا آپ کو سب و شتم کرتا ہے تو اس نے کس کی زبان کو جھوٹا کہا؟ معاذ اللہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کی، حضرت اللہ رسول کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، البتہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں رہنی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرنے سے پہلے دنیا کو یہ سوچ لینا چاہیے عمر کے ایمان کی گواہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دے رہے، حضور ان کے ایمان کی گواہی دے رہے۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے باپ دادا اولاد سے زیادہ محبوب ہوں، اور جنگ بدر میں عتبہ بن ربیعہ نے مبارزت کی اور مسلمانوں کے مقابلے میں للکارا تو حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ عتبہ کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، یہ بیٹے تھے اور عتبہ باپ تھا۔ باپ نے پکارا، بیٹے نے کہا یا رسول اللہ مجھے دو نہ اجازتیں دی، میں ذرا طبیعت ٹھیک کر لینا، میرا باپ ہے تو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں۔ آقا جی نے فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت ابو حذیفہ نے اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا کہ آگے میرا باپ ہے، مشرک ہیں، دشمن رسول ہیں، تو میرا پیو نہیں، تو میرا باپ اسی وقت ہے جب تم رسول اللہ کا غلام۔ ابن شوذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ان کے اپنے بت دکھا رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ ان سے اعراض کر رہے تھے، لیکن جب ان کے باپ باز نہ آئے، بت دکھاتے رہے اور ان کی تعریف کرتے رہے، تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیہ مبارکہ جو ہے نازل فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ سورہ مجادلہ کی 22 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اے رسول مکرم، جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والا نہ پائیں گے، خواہ وہ دشمن ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں، ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جاں گزی کر دیا ہے اور اپنی طرف کی پسندیدہ روح سے ان کی تائید فرمائی ہے، اور ان کو ان جنتیوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے، ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں، سنو اللہ کے لشکر کے لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت جی اگر یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا، اپنے باپ کو قتل کیا، تو اللہ نے فوراً قرآن اتار کے نازل فرما دیا کہ پیارے محبوب نے کمال کر چھڑے، اس کا باپ تھا لیکن دشمن تیرا تھا محبوب، ہمیں وہ قبول نہیں ہے، اب ہم اس کو صلہ کیا دیں گے، اس کو جنت کے باغوں میں دیں، اور یہ ہمارا لشکر ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ حضرت جی سبحان اللہ، آج بھی اللہ کی قسم بندہ غیرت کی بات کرے نا حضرت، صرف لوگ منہ ہی چڑھا سکتے ہیں، تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، اس لیے بے غیرت نہیں بننا، غیرت مند بن کے ٹھوک کے سرکار کی جو ہے نا جی محبت میں آپ کا دفاع کر، اللہ کی قسم تو اللہ کے حبیب کا دفاع کرے گا، تو ناموس رسالت کا دفاع کرے گا، اللہ تیری مدد فرمائے گا، اللہ کے لشکر میں شامل ہوگا نا، اللہ کہتا ہے یہ میرا لشکر ہے، اور اپنے لشکر کی حفاظت سپہ سالار کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، ہاں جی، اللہ کا لشکر ہو، اور اللہ کہتا ہے میں نے اپنی پسندیدہ روح سے ان کی تائید فرمائی ہے، یعنی ان لوگوں کے مددگار اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔